أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. یعنی اے پیغمبر کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں مخلوق خدا کو خدا کی طرف بینائی یعنی دنیا میں دیدار خدا پر. میں اور جو شخص میرا تابع تام ہے وہ بھی ضرور بلائے گا، اور اللہ پاک ہے ہر قسم کے شرک سے اور میں مشرکوں سے نہیں ہوں. یعنی اللہ تعالی کی بینائی اور اس کی تجلیات کے دیدار پر جس طرح میں یعنی اللہ کا نبی بلاتا ہوں، میرے بعد میرا وہ تابع تام یعنی اللہ کا خلیفہ مہدی بھی داعی الی البصیرت رہے گا، اور وہ بھی خدا کے دیدار بینائی پر مخلوق کو بلائے گا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی سمجھدار مسلمان انکار کر ہی نہیں سکتا. اس آیت شریفہ کے تحت حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ من تبعانی کا من خاص ہے اور اس سے مراد فقط تیری ذات ہے، اس میں کوئی غیر شریک نہیں ہے. کلام ربانی مطبوعہ الکلام الیکٹرک پریس بنگلور میں اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: تو کہہ یہ میری راہ ہے، اللہ کی طرف بینائی پر بلاتا ہوں، میں اور جو میرا ساتھی ہے وہ بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں. اسی طرح کا ترجمہ تفسیر قادری کے صفحے 515 پر بھی ہے. چنانچہ لکھا ہے: اور بلاتا ہے خدا کی طرف وہ بھی جس نے پیروی کی میری. تفسیر کشاف جلد دوم صفحے 277 پر من تبعانی کے تحت لکھا ہے: عطف علیہ یرید ادعو الیہا انا ویدعو الیہا من اتبعنی الی آخرہ. کشاف مطبوعہ بیروت. ان مفسرین کی عبارتوں سے یہی بات ثابت ہے کہ اس آیت شریفہ نمبر 108 میں من خاص ہے، عام نہیں. علی بصیرت کی تفسیر کے تحت تفسیر قادری میں یوں لکھا ہے: علی بصیرت ظاہری بینائی پر. کتب معتبرہ میں مرقوم ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کو سر کی آنکھ سے دیکھنا ہے، دیکھنا ہی چاہیے. تبھی تو آپ علیہ السلام نے منشأ خداوندی، قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال نیز خدائی تعلیم بلا واسطہ کے تحت حکم فرمایا کہ ہر ایک مرد اور عورت کے لیے خدا کے دیدار کی طلب فرض ہے. انصاف نامہ
صفحہ 264۔ یہ تھی خلیفۃ اللہ اور تابع تام رسول اللہ حضرت مہدی علیہ السلام کی وہ دعوت دیدار خدا جو آیت شریفہ قل ھذہ سبیلی الی آخرہ، یعنی کہہ دو اے محمد یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں مخلوق کو اللہ کی طرف بینائی دیدار پر، میں اور وہ بھی بلائے گا جو میرا تابع تام ہے کی تعمیل میں دی۔ اور حضرت مہدی علیہ السلام نے مخلوق کو خدا کے دیدار کی طرف بلایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور ایمان کے بعد تعلیم احسان کے تحت خدا کے دیدار کو حاصل کرنے کی جو ہدایت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں اپنی امت کو دی تھی، بالکل اسی کے مطابق اور کھلم کھلا طریقے پر احسان کی تعلیم اور اس کی دعوت عام حضرت مہدی علیہ السلام نے مخلوق کو بھی دی، کیونکہ اسی احسان کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے خدائے بزرگ و برتر نے امام آخر الزماں حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو مبعوث اور مامور فرمایا اور دعوت دیدار میں عصمت بھی عطا کی۔ واضح ہو کہ احکام ولایت کا تعلق اسی تعلیم احسان سے ہے، ان احکام پر عمل کرنے پر ہی دیدار خدا بفضل خدا آسان تر ہو جاتا ہے۔ امامنا حضرت مہدی علیہ السلام کے اس ارشاد مبارک سے یہ امر اور بھی واضح ہو جاتا ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مارا حق تعالی فرستادہ است مخصوص برائے این است کہ احکام و بیان کے تعلق با ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دارت بواسطہ مہدی ظاہر شود، یعنی مجھ کو خدا تعالی نے خاص اس واسطے بھیجا ہے کہ جو احکام اور بیان کے ولایت محمدی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بس مہدی کے واسطے سے ظاہر ہو جائیں۔ انصاف نامہ صفحہ 265۔ ان تفصیلات سے یہ بات بخوبی ثابت ہے کہ آیت شریفہ قل ھذہ سبیلی الی آخرہ میں من سے صرف تابع تام رسول اللہ یعنی حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی ذات اقدس مراد ہے، اور جس طرح خود کو دیدار خدا حاصل ہونے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو بھی خدا کے دیدار پر بحکم خدا دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح حضرت مہدی موعود علیہ السلام بھی بچشم سر خدا کے دیدار حاصل کرنے کے ساتھ ہی خدا کے حکم ہی سے مخلوق کو بھی خدا کے دیدار کی طرف دعوت دینے اور دیدار خدا سے اسے مشرف کرانے کے لیے مبعوث کیے گئے۔ یہ آیت سورہ یوسف کے آخری حصے میں آئی ہے۔ پورا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی کا ارشاد ہوتا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ اس آیت سے ثابت کیا گیا ہے کہ حضور خاتم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی تاریخی کتاب پڑھی ہے اور نہ ہی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں کہ تورات وغیرہ پڑھ کر سمجھیں، اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قرابت دار موجود تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعات معلوم ہوئے ہوں، بجز وحی خداوندی کے کوئی اور ذریعہ نہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2000 برس پہلے کے صحیح واقعات معلوم ہوں۔ اس کے بعد چند آیتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بیان کی گئی ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد آپ کیسی ہی خواہش پوری کریں اور کیسے ہی معجزات دکھائیں، مگر وہ آپ پر
نہ ایمان لائے ہیں نہ لائیں گے، اور قرآن شریف کو بھی خدا کا کلام تسلیم نہیں کریں گے، وہ آپ کو مانے ہیں اور نہ مانیں گے۔ آپ کا کام تبلیغ ہے، ہمارے احکام ان تک پہنچا دو اور کہہ دو کہ یہی میرا طریق تبلیغ ہے۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بصیرت پر بلاتا ہوں، اور وہ شخص بھی بلائے گا جو میرا تابع تام ہے۔ اس آیت میں قل بمانے قل یا محمد ہے، یعنی اے محمد کہہ دو۔ سبیل سے مراد طریق تبلیغ ہے۔ بصیرت کے معنی بینائی دل یا عقل و شعور اور بصارت عینی کے ہیں۔ اس آیت میں لفظ من قابل بحث ہے، وہ عام ہوگا یا خاص۔ اکثر مفسرین نے اس کو عام تسلیم کیا ہے۔ جب لفظ من سے کسی خاص شخص کو مخصوص نہیں کیا گیا ہے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر وہ شخص عام عظیم کہ صحابی ہو یا تابعی، ولی ہو یا سالک، عالم ہو یا عامی، جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح داعی الی اللہ اور بصیرت کی دعوت دینے والا ہوگا، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو شخص خلیفۃ اللہ ہوگا وہی داعی الی اللہ ہو سکتا ہے، بجز امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے امت محمدیہ میں کوئی بھی خلیفۃ اللہ نہیں ہے۔ ان دونوں اللہ کے خلیفوں کے سوا امت کا ہر فرد رسول کی تبلیغ کا ممد و معاون ہو سکتا ہے، نہ کہ داعی الی اللہ۔ داعی الی اللہ اور داعی الی احکام اللہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو ہستیاں خلیفۃ اللہ ہو وہی داعی الی اللہ ہو سکتی ہیں، یعنی اللہ کی طرف بلانے والے۔ اس کے سوا باقی تمام داعی الی احکام اللہ ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ کے احکام کی تعمیل کی طرف بلانے والے۔ اس آیت میں من سے مراد وہی ذات اقدس ہو سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح داعی الی اللہ اور مامور من اللہ ہو۔ علم بیان کی روح سے لفظ من عام ہو کر بھی فرد کامل کی طرف رجوع کرنے والا ہو سکتا ہے۔ علاوہ اس کے از روئے قواعد انا اور من جو معطوف اور معطوف علیہ ہیں، دونوں کا ایک حکم میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ عطف بالحرف کی تعریف یوں کی جاتی ہے: عطف بالحرف تابع ينسب إليه ما نسب إليه متبوعه وكلاهما مقصودان بتلك النسبة، یعنی عطف بالحرف ایسا تابع ہے کہ اس کی طرف وہی چیز نسبت کی جائے گی جو اس کے مدبو کی طرف نسبت کی گئی ہو، اور دونوں ایک ہی نسبت سے منسوب ہوں گے۔ اس سے ثابت ہے کہ اس آیت میں عطف بالحرف اس بات کا مقتضی ہے کہ تابع اور مدبو کی دعوت ایک ہی رتبہ اور مرتبے کی ہو۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فتوحات کے باب 366 میں اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں: قال اللہ تعالی عن نبیہ علیہ السلام: ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی فالمہدی ممن اتبعہ وصلی اللہ علیہ وسلم لا یخطی دعاءہ الی اللہ فمتبعہ لا یخطی فإنہ یخفو اثری وکذا ورد فی الخبر صفۃ المہدی
انه قال صلی اللہ علیہ وسلم یخفو اثری ولا یختی وهذا هي العصمة في الدعاء الى اللہ. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم دیا ہے کہ کہو میں اللہ کی طرف بصیرت پر بلاتا ہوں اور میرا تابع بھی بلاتا ہے. آپ کو معصوم عن الخطا کہنے کا یہی مطلب ہے. پس مہدی آپ کے تابعین سے ہیں، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی طرف بلانے میں خطا نہ ہوگی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع سے بھی خطا نہ ہوگی، کیونکہ مہدی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں. حدیث میں مہدی کا یہی وصف وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہدی میرے نقش قدم پر چلیں گے اور خطا نہیں کریں گے. دعوت الی اللہ میں آپ کی معصومیت کا ثبوت یہی ہے. نیز صالحین کرام علماء امت کی تسویت خاتمین علیہم السلام والی بات پر ایک گواہ عادل بھی. اس تفسیر میں اگرچہ حضرت شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ نے مہدی کی نسبت ممن اتبعہ بتایا ہے، یعنی ان لوگوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، لیکن غیر مختی ہونے کی صفت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے، اسی صفت کو مہدی کے لیے ثابت فرمایا ہے. اس سے ثابت ہے کہ بمقابل دیگر تابعین کے مہدی علیہ السلام ہی ایسے تابع ہیں جو دعوت الی اللہ میں غیر مختی ہیں. اس لیے من اتبعنی میں من کا اشارہ خاص طور پر مہدی علیہ السلام ہی کی طرف ہو سکتا ہے، ورنہ مختی کی دعوت الی اللہ خطا سے خالی نہ ہوگی. اس کے علاوہ شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ نے فتوحات کے باب میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے امام مہدی کے کسی اور امام کے لیے یخفو اثری ولا یختی نہیں فرمایا. اصل عبارت یہ ہے ما نص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی امام من ائمۃ الدین یکون بعدہ یرثہ ویخفو اثرہ لا یخطی الا المہدی خاصۃ فقط شہد بعصمتہ فی احکامہ شہد الدلیل العقلی بعصمتہ رسول اللہ. ان وجوہ سے اس آیت میں لفظ من سے مراد صرف مہدی علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں، نہ کہ کوئی اور. فرمان من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا وہ اپنے رب کو پہچانا سے بصیرت کے حصول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور آیت ادعو الی اللہ علی بصیرت سے بھی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی علیہ السلام کو بصیرت کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے. چنانچہ آپ مامور من اللہ ہوئے. بصیرت کا تعلق نہ صرف بصارت سے ہے بلکہ حواس خمسہ ظاہری و باطنی پر بھی یہ اثر انداز ہوتا ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو بصارت و سماعت پر اثر انداز ہوا ہے، اس بات کی کافی شہادت ہے. تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی نے بحوالے بہقی و حافظ ابو نعیم لکھا ہے عن ابن عمر قال وجه عمر جيشا ورأس عليهم رجل يدعو السارية فبينما عمر يخطب جعل ينادي يا سارية الجبل
ثلاثا ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر فقال يا أمير المؤمنين هزمنا فبينما نحن في ذلك إذ سمعنا صوتا ينادي يا سارية الجبل ثلاثا. فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس کا سردار ایسے شخص کو بنایا جس کو ساریہ کہتے ہیں. موتا کی جنگ میں جہاں عمرہ کی جماعت شہید ہوئی ہے اور خالد بن ولید نے رومیوں کو شکست فاش دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جبکہ ممبر پر بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشک جاری تھے فرمایا کہ زید بن حارثہ نے نشان لیا لڑ کر شہید ہو گیا. جعفر بن ابو طالب نشان لے کر لڑتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے. عبداللہ بن رواحہ نے بھی شہادت پائی. خالد بن ولید کو اللہ تعالی نے فتح دی. چند روز کے بعد جب خالد بن ولید کو اللہ تعالی نے فتح دی، جب خالد بن ولید کے پاس سے یعلا فتح کی خوشخبری دینے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لشکر کی کیفیت تم بیان کرتے ہو یا میں بیان کروں؟ یعلا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرمائیے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا. یعلا نے کہا قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا، آپ نے جنگ کا پورا حال بیان فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت زمین کا پردہ اٹھا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے مگر موتا کی جنگ آپ کی نظروں کے سامنے ہو رہی تھی. محققین صوفیہ کی تحقیق کی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور بصارت پر دو آیتیں شاہد عادل ہیں. ما کذب الفؤاد ما رأى، یعنی معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دیکھا آپ کا دل نہیں جھٹلایا. دل کو یقین کامل تھا کہ یہی ذات کبریائی ہے. ما زاغ البصر وما طغى، یعنی آپ کی آنکھ نہ جھپکی اور نہ حد سے بڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جس جلوہ حقیقی کا نظارہ مقصود تھا دیکھ پایا. بصیرت کے انتہائی درجے سے بصارت کا وہ انتہائی درجہ حاصل ہو جاتا ہے جس سے خدا کا دیدار ممکن ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ بصیرت کی اس کیفیت کے حامل صرف اور صرف امام مہدی علیہ السلام ہو سکتے ہیں. بجز امام مہدی علیہ السلام کے کسی کو یہ درجہ نہیں حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ آپ خلیفۃ اللہ معصوم عن الخطا وارث نبی دافع ہلاکت امت محمدیہ خاتم ولایت محمدیہ معمور من اللہ ہیں. ان صفات کے دلائل مذکور ہو چکے ہیں. یہ وہ صفات ہیں جن میں کوئی آپ کا مثیل و نظیر نہیں ہے. اس لیے آیت بصیرت الی اللہ میں لفظ من سے مراد قطعاً و یقیناً امام مہدی علیہ السلام ہی ہیں نہ کہ کوئی اور.